اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو چہرے کے اوپر داغ، دھبے اور کیل جو نکل آتے ہیں یا جو پمپلز نکل آتے ہیں، اور اس کے علاوہ چیچک بھی ایک بہت وبائی کہہ لیں کہ یہ مرض ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے وقتوں میں لوگ اس کو بڑا بخار کہتے تھے، اور یہ بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر دانے نکل آتے ہیں، موٹے موٹے دانے نکل آتے ہیں، اور ان دانوں کے اندر سمجھ لیں کہ پیپ بھر جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ نکالیں یا خود نکل جائے، لیکن وہ جب دانے ختم ہوتے ہیں، کافی لمبا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ ختم ہوتے ہیں تو وہ بڑے گہرے نشان چہرے کے اوپر چھوڑ جاتے ہیں، جو کہ چہرہ آپ کا بڑا بدنما لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ بندہ ویسے ہی ساتھ سے کمپنی میں چلا جاتا ہے، سوسائٹی میں ذرا بیٹھتے ہوئے تھوڑا ہچکچاتا ہے کہ ہر کوئی، کیونکہ ہمارے لوگ بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم نے سب نے پوچھنا لازمی ہے کہ کیا ہوا جناب آپ کے چہرے پہ، کیوں ہو گیا ایسے؟ اتنی عقل تو ہے ہی نہیں نا کہ ایسی کوئی بات بھی جو کسی کو بری لگے، اللہ اور اس کے رسول کو بری لگے، اور کسی انسان کا دل توڑے، کسی کا دل مجروح کرے، تو اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں کسی کے اندر خامی، تو اس کے منہ پہ اس کو کہنا اور یا پوچھنا، یہ گناہ بھی ہے، غلط بھی ہے، اور یہ اصل میں عقل شعور کی کمی بھی ہے، یا اس کو مینرز نہیں ہے سوسائٹی میں بیٹھنے کے، لوگوں کو ڈیل کرنے کے نہیں ہے، اور اگر بینگ اے مسلم تو بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ کسی کو شرمندہ کریں، کیونکہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف انسان اپنے اوپر خود تو لے کے نہیں آتا، ہر چیز جو ہے نا من جانب اللہ ہے، تو جب ہر چیز ہی من جانب اللہ ہے تو انسان کی کیا حیثیت ہے کہ کسی کو اس معاملات میں ٹوکے یا کہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ چہرے پہ ویسے دانے نکل آتے ہیں، نہ بھی ہو چیچک تو چہروں پہ ایسے دانے نکل آتے ہیں کہ جو بہت ہی بدنما اور برے لگتے ہیں، اور انسان اس میں بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسا نقش دوں گا کہ اس کو آپ لکھ کے، یعنی اس کی آپ ایک تو عام اجازت بھی ہے، اس کو لکھیں، لیکن کسی بھی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، بہتر تو یہ ہے کہ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد لکھا جائے، اور نماز فجر سب سے بہترین ہے۔ اگر نماز فجر کے بعد ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے اس کو لکھیں، آپ اس نقش کو لکھ کر کے، تو جو بندہ افیکٹڈ آئی ہے، جس کو نکل رہے ہیں دانے یا نکل چکے ہیں، تو اس کے گلے میں پہنا دیں، یا دائیں بازو پہ ادھر باندھ لیں۔ اگر دائیں بازو پہ باندھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر گلے میں پہن لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ اتنا، یعنی یہ زبردست اثر انداز کرے گا، اثر آئے گا اس کی چہرے کے اوپر، کہ چہرہ کے جو جتنے بھی یہ دانے ہیں نا، جو گہرے گہرے دانے بن گئے تھے، وہ سارے صاف ہو جائیں گے، بالکل چہرہ سکن جو ہے نا ایک دم سے صاف ستھری ہو جائے گی، بالکل نہیں لگے گا کہ کبھی ان کو دانے بھی نکلے تھے، کیونکہ چیچک کے دانے نہیں جاتے، اس کے نشان نہیں جاتے، لیکن یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں نقش، اس سے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ روحانی نقش ہے، اس سے انشاءاللہ چلے جائیں گے، اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا دوبارہ سے۔ تو اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر کسی کو، یعنی فیملی میں سے کسی کو یہ مسئلہ ہے، چہرے پہ دانے نکلے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور اس نے پمپلز جو ہیں وہ اتنے اندر، یعنی پیپ بھر جاتی ہے، اس کو جب وہ اکثر لوگ ناخن سے خود ہی ایسے کر کے نا توڑ لیتے ہیں، تو یا وہ ایک وہ ڈیوائس سی آتی ہے، اس سے ایسے کر کے پریس کر کے نکالتے ہیں، تو لیکن وہ نشان چھوڑ جاتی چہرے پہ، اور وہ نشانوں کو صاف کرنے کے لیے، چہرے کو پرمنور کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، وہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور باقی لکھا ہوا بھی دکھاتا ہوں، اور سارا طریقہ بھی سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں، یہ اگر یہ سوچیں کہ یہ اگر چیچک کے دانوں کو ٹھیک کر سکتا ہے یہ جو نقش ہے، تو یہ عام جو ایک جوانی میں خاص طور پہ نکلتے ہیں، 15-16 سال کی عمر سے لے کے 20-22 سال تک کی عمر میں جو دانے نکلتے ہیں،
لڑکوں کو لڑکیوں کو، تو وہ جو دانے کے نشان پڑ جاتے ہیں نا، وہ اس سے فوری طور پہ صاف ہو جائیں گے، کیونکہ چیچک کے جو دانے ہوتے ہیں اور ان کے نشان ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، پوری اسکن کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں جاتے، بڑھاپے تک بھی نہیں جاتے، بہت 40 سال تک نہیں جاتے، یعنی نکلنے کے بعد بھی وہ پھر، لیکن جب یہ کریں گے، یہ جو میں نے نقش لکھا ہے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ بالکل یعنی صحیح ہو جائیں گے، بالکل ہی نشان ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو بھی آپ یہ ادھر دیکھ لیں، تو اگر نماز فجر کے بعد یہ نقش تحریر کریں گے نا تو زیادہ افیکٹو ہوگا، اور اس کو بچے کے گلے میں پہنا دیں، اگر کوئی بڑا ہو تو وہ بھی گلے میں پہن لیں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہے، یہ آپ ضرور کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی، اور آپ کے دل کو بھی ایک بڑا سکون ملے گا کہ پتہ نہیں میں نے کون سی نیکی کی ہے، اور وہ یعنی اسی صورت میں آپ کو سکون ملے گا جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، کسی کی مدد کرنا، بتانا اور دوسروں تک اچھی بات پہنچانا بھی ثواب ہے، تو انشاءاللہ بتائیں گے تو آپ کو دل کو بھی اچھا لگے گا اور دوسروں کی خیر بھی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، اور لائک کو بھی کریں پریس، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو ریمارکس میں ضرور لکھا کریں، پوچھا کریں، میں فوراً آنسر بھی کرتا ہوں۔ تو اس کو آپ نے یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے دوستوں کو بھی بتانا ہے، اور انشاءاللہ دعائے خیر کریں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔